السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، میں ہوں سجاد حسین دا انالسٹ چینل کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسے کہ آپ لوگ کرنٹ افیئرس سے آگاہ ہیں، اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا وہ کچھ بہتری کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی۔ انڈیا کا جس طرح سے نیٹ ورک پکڑا گیا پاکستان کے اندر اور اس کے الائز کا انڈیا کے، اور انفارچونیٹلی اس کے اندر کچھ اپنے ہمسایہ ممالک انڈیا کے علاوہ بھی کچھ انفارچونیٹلی برادر اسلامی ممالک بھی کہا جائے تو میرے خیال میں صحیح ہوگا، ان کا بھی اس کے اندر رول نظر آ رہا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ جو یہ نیٹ ورکنگ چلی، الحمدللہ اس نیٹ ورکنگ کو ٹریس آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ایلیمنیٹ کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا، اس نیٹ ورک کو توڑا جائے گا۔ اب انڈیا کی بکھلاہٹ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان میں وہ چیزیں شاید ابھی میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ پیش کرنے کا بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن پاکستان جلد یا بدیر ان ثبوتوں کو، جس طرح سے کلبھوشن یادیو کو آن ایئر کیا گیا، ان چیزوں کو بھی آن ایئر کیا جائے گا۔ اب انڈیا جو ہے اتنی بڑی ایک بھگلاہٹ کا شکار ہے کہ جس طریقے سے کلبھوشن کے معاملے کے اندر وہ بالکل اس کی کوئی فیس سیونگ نہیں ہو سکی، اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر بھی انڈیا کو کوئی گیٹ اوے نہیں مل سکے گا، اس کو بھاگنے کا کوئی رستہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو اتنی ایک اس کے اوپر فرسٹریشن کا شکار ہے انڈیا اس وقت، اتنی زیادہ ایک مایوسی کا شکار ہے، اور اوپر سے مودی صاحب کے میرے خیال میں اس وقت انڈیا میں پھر اپ کمنگ شاید الیکشن بھی نزدیک ہیں، تو اس کے اندر فرسٹریشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ تو انڈیا کا جو ایک کردار رہا ہے اس سچویشن کے اندر، اور انڈیا کے جو الائز ہیں اینٹی پاکستان جو ممالک ہیں، وہ ایسی صورت کے اندر فوری طور کے اوپر بارڈر کے اوپر ڈی اسٹیبلائزیشن کرتے ہیں، بارڈر کے اوپر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تاکہ ایک ایسا تاثر جا سکے کہ یہ ایک روٹین کی کارروائی ہوتی ہے، اور اس طرح سے بارڈر پہ پاکستان اور انڈیا میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ سچویشن انڈیا جلد یا بدیر شروع کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور میرے خیال میں ورکنگ باؤنڈریز کے اوپر آپ نے دیکھا، وزیرستان کے اندر آپ نے دیکھا دوبارہ سے لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ایکٹیو ہو گئے ہیں، بلوچستان میں، وزیرستان کے اندر، افغان بارڈر کے نزدیک، اور ایون کہ ایران بارڈر کے نزدیک۔ میری چند چھوٹی سی سجیشنز ہیں، کچھ باتیں ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے، ریاست کی جو مشینری ہے، ریاست کو چلانے والے جو ادارے ہیں، ان سے کچھ چند میں باتیں یہاں پہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ جانتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے ڈیفینسو رہا ہے، ایفینسو پاکستان کبھی نہیں ہوا۔ ایک ایسا ملک جس نے تقریباً کم و بیش 1948 کشمیر، 1956 ورکنگ باؤنڈریز کے اوپر وہ جھڑپ ہوتی رہی، 1965 کی جنگ ہوئی، انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر جنگ ہوئی، اناؤنسڈ وار تھا، 1971 کی جنگ ہوئی بنگلہ دیش کے محاذ کے اوپر، اور پورے پاکستان کے مشرقی محاذ کے اوپر ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد پھر افغان جہاد کا آغاز ہوا، 10 سال 12 سال پاکستان جنگ کے اندر انگیج رہا۔ اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً ورکنگ باؤنڈری کے اوپر اس طرح کے حادثات، اس طرح کے واقعات اور جنگی سچویشنز ہوتی رہی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کارگل وار ہوئی، اور کارگل وار کے اندر پاکستان تقریباً کم و بیش 4 سے 5 یا 6 مہینے اس کے اندر انگیج رہا۔ وہاں پہ جو نقصانات ہوئے اس وقت ہماری ہم اس وقت تقریباً کوئی میٹریکولیشن کے ایگزامز دے رہے تھے، 10th کلاس میں تھا، اور فارچونیٹلی کیونکہ میں گلگت بلتستان سے بلانگ کرتا ہوں، ہم اسکربی میں تھے، اور کارگل وار کے دوران اپنے والد محترم کے ساتھ، چونکہ وہ براڈ کاسٹر ہیں ریڈیو پاکستان کے تھرو کی کوریج کے لیے ہم لوگوں نے پورے بارڈر ایریا کا وزٹ کیا، پورے سینسیٹیو بارڈر ایریاز کا وزٹ کیا، تو وہ تمام کے تمام جو گاؤں تھے خالی تھے، وہاں پہ سویلینس کی کیجولیٹیز تھیں، مورٹیلٹیز تھیں، شہید ہوئے تھے کئی لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں شہید تھے، ان کی فصلیں ختم ہو چکی تھیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے تھے، اور سب کے سب کئی 2 یا 3 4 5 6 گاؤں جو ہے وہ اپنی بارڈر ایریا سے موو ہو کے سیو ایریاز کی طرف آ چکے تھے، اور تقریباً 5 یا 6 مہینے کا جو پیریڈ تھا کارگل وار کا، وہ انتہائی ایکسٹریم تھا، جو ہم نے اپنی لائف کے اندر جو دیکھا کہ جنگی صورتحال کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم 16 سال کے تھے،
تو اپنا رول جو ہم پلے کر سکتے تھے ہم نے کیا وہاں پہ، بینگ اے اسٹوڈنٹ ویلفیئر کی کام کیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کام کیے، اسکولس ٹیوشن سینٹرز وغیرہ ہم نے کھولے، امدادی کارروائیاں ہم نے کی اس وقت نون لیگ کی حکومت کی، ظاہری بات ہے. لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کارگل وار کا جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس میں میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو بارڈر ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں خاص طور کے اوپر وہ زیادہ ان کو زیادہ اس سے نقصان ہوتا ہے جب شیلنگ ہوتی ہے دو طرفہ. انڈیا تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے وہ آنکھیں بند کر کے حملے کرتا ہے، اور پاکستان بھی ظاہری بات ہے اگر شہری اس کے اوپر تو حملہ نہیں کرتا، لیکن ایون کہ پاکستان کو زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے بارڈر ایریاز کے اوپر کراس فائر میں، کیونکہ دوسری طرف بھی مسلمان پاپولیشن ہے. وہ بھی تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ کشمیری بھائی ہیں ہمارے اس طرف، آپ اس طرف کو آ جائیں کارگل میں مسلمان ہیں، آپ لداخ کے آپ آ جائیں شیوک سیکٹر کی طرف، دراز سیکٹر کی طرف، وہ سارے علاقے تمام مسلمان ہیں. تو سول پاپولیشن وہاں پہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اب میں نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ بارڈر ایریاز کے اندر خاص طور پہ گلگت بلتستان کے اندر سول ڈیفنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ شہری دفاع کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں پہ لوگوں کو شہری دفاع کی ٹریننگ کبھی بھی نہیں دی گئی. وہاں پہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا پریکاشنری میئرز اپنائے جاتے ہیں، کیا 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 جانا چاہیے، فوج کے ساتھ کیسے تعاون کیا جائے. ظاہری بات ہے بارڈر ایریاز کی میری ایک سجیشن نمبر فرسٹ تو یہی ہے کہ ٹاپ پر کہ شہری دفاع کی ان کو تربیت دی جائے. تمام بارڈر ایریاز کے، انٹرنیشنل بارڈر ہے، LOC ہے، خاص طور پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو، شیوک سیکٹر کے لوگوں کو جو کہ بالکل ٹچ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، انڈین آکوپائڈ لداخ جموں کے ساتھ، اسی طریقے سے دراز سیکٹر بالکل ٹچ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، اسی طریقے سے گلدری سیکٹر بالکل ٹچ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ. یہ تمام بارڈر ایریاز کے لوگ ہیں، ان کو شہری دفاع کی پورے بلکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو شہری دفاع کی تربیت دی جائے. اس کے بعد شہری دفاع کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میری اس وقت سجیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جیسے ایران میں، جیسے چائنا میں، جیسے نارتھ کوریا میں، جیسے وینزویلا میں، جیسے مطلب بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ عسکری تربیت دی جاتی ہے اپنے نوجوانوں کو، ایک نیشن بلڈنگ وہاں پہ کی جاتی ہے تاکہ کبھی بھی اپنی نوجوانوں کی اگر ضرورت پڑے، شہریوں کی اگر ضرورت پڑے پاکستان کی اس وہاں کی فورسز کو، تو وہ فوری طور کے اوپر آ سکیں. الحمدللہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ایسی صورتحال تو نہیں آئی، لیکن یہ ایک چونکہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ان قوموں کا جو کہ دفاعی پوزیشن میں رہتی ہیں، تو پاکستان کو بھی اس SOP کو فالو کرنا چاہیے. نوجوانوں کو آپ تربیت دیں، آپ سلیکٹ کریں کس عمر میں دینی چاہیے. جو آئیڈیل عمر ہوتی ہے وہ آفٹر انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر آپ جو ہیں وعلیکم السلام، تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح سے ملٹری ٹریننگ دی جائے گی تو میرے خیال میں یہ لوگ جا کے پاکستان کے لیے بہتر طور پہ جنگی صورتحال کے اندر بھی اور امن کے لیے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے نیشنل کیڈٹ کارپس کا جو تھا NCC کا جو ختم کیا گیا تھا نواز شریف صاحب نے امریکہ کے کہنے کے اوپر، اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. باجوہ صاحب نے اعلان کیا تھا، معلوم نہیں وہ شروع ہوا کہ نہیں ہوا. NCC کی تربیت لازمی ہے، اور نوجوانوں کی آپ گرومنگ کریں گے پاکستان آرمی کے حوالے سے. ان کی اگر ٹریننگ ہوگی تو ظاہری بات ہے ایک ان کے اندر لائف میں ڈسپلن آئے گا، دوسرا ملک سے محب وطن ہوں گے، اور وہ چیزوں کو سمجھیں گے کہ پاکستان کس سچویشن سے گزر رہا ہے. تو میری اس وقت جو ٹاپ پر جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ شہری دفاع کا جو سول ڈیفنس کا کانسیپٹ ہے گلگت بلتستان کے اندر، خاص طور پہ کشمیر کے اندر اور تمام بارڈر ایریاز کے اندر اس کو ٹریننگ بھی کی جائے. اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کو آرمی کی اور ملٹری کی ٹریننگ دی جائے. ساتھ ساتھ نیشنل کیڈٹ کورس جو ہے، نیشنل کیڈٹ کورس جو ہے NCC کو، اس کو دوبارہ جاری کیا جائے تاکہ پاکستان جس دفاعی پوزیشن کے اوپر ہے یہاں پہ ایک اچھا ڈسپلن ایک قوم بن سکے جو وقت پڑنے پر پاکستان کی کام آ سکے. انڈیا اس وقت جو بارڈر ایریاز کے اندر کام کر رہا ہے وہ کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. اس کی اسٹریٹجی بنائی جانی چاہیے. الٹیمیٹلی انڈیا ہمیشہ گلگت بلتستان کو پہلے ہٹ کرتا ہے، تو میرے خیال میں اس چیز کو پاکستان کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. گلگت بلتستان کے لوگ آگے 72 ایئرس میں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو اس وقت حالات ہیں، لوگوں کے خیالات بدل رہے ہیں، وہاں پہ ایک نیشنلزم کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو آپ شیئر کریں، اس پہ کامنٹس دیں.
سبسکرائب کریں، اسپیشلی اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ باقی لوگوں تک بھی، باقی دوستوں تک بھی پہنچے. اس لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.